السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی خبروں سے۔ پاکستان سمیت ایشیا میں مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر مویشیوں اور جانوروں کو ذبح کرنے اور غریبوں میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ایشیا کے بیشتر حصوں میں آج پیر کو عید ادا کی گئی، جبکہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر مقامات پر اتوار کو عید تھی۔ افغانستان میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن کابل اور صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر میں سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں اجتماعات معطل کر دیے گئے تھے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایکس پیج پر کہا کہ طالبان رہنما نے قندھار میں نماز عید کی امامت کی، جہاں ان کے مطابق پیر کو ہزاروں افراد نے نماز عید میں شرکت کی۔ طالبان نے حفاظتی اقدامات کے تحت ملک بھر میں صبح سے 9:30 بجے تک مواصلاتی نیٹ ورک معطل کر دیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں احمدیہ کمیونٹی کو جانوروں کی قربانی کرنے کی وجہ سے اپنے خلاف کارروائیوں کا سامنا ہے۔ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، شیخوپورہ، فیصل آباد، وزیر آباد اور حافظ آباد سمیت دیگر اضلاع میں احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو قربانی سے روکنے کے لیے تھانوں میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ اردن کی وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کے دوران 14 اردنی باشندوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، جن میں سے کچھ کی اموات کا سبب شدید گرمی کے نتیجے میں ہیٹ اسٹروک بتایا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے 17 شہری لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اردن کے حکام حج کے دوران ہلاک ہونے والے اردنی باشندوں کے اہل خانہ کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین یا میتیں بھیجنے کے طریقہ کار پر سعودی وزارت خارجہ کے حکام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پیر کو نئی دہلی میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے ملاقات کی۔ جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بڑے پیمانے پر دو طرفہ، علاقائی اور عالمی مسائل پر ایک جامع بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ بھارت امریکہ اسٹریٹجک شراکت داری مضبوطی سے آگے بڑھے گی۔ گزشتہ برس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ممالک نے سیمی کنڈکٹر سمیت متعدد معاہدوں کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اس بااختیار جنگی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے جو غزہ میں جنگی کارروائیوں کے احکامات جاری کرتی تھی۔ گینس، نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ اس کے ممبر تھے اور انہوں نے پوری جنگ میں مل کر اہم فیصلے کیے تھے۔ جنگ کی کابینہ کو حزب اختلاف کے قانون ساز بینی گینٹس کی حکومت سے علیحدگی کے بعد تحلیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت میں انتہائی دائیں بازو کے قانون سازوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک چھوٹی کابینہ تشکیل دی جائے۔ انہوں نے اس ماہ کے شروع میں نیتن یاہو کے جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دی تھی۔ وسطی غزہ کے بریج کیمپ پر اتوار کی سپہر اسرائیلی حملے میں 5 بچوں اور ایک خاتون سمیت کم از کم 9 افراد کی اموات کی اطلاع ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو دیر البلاح کے الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حملے کے مقام پر لوگ ملبے تلے دبے مزید افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ غزہ میں امداد کی ترسیل کو آسان بنانے کے لیے لڑائی میں روزانہ وقفے کے اسرائیلی وزیر اعظم کے فیصلے پر تنقید کے بعد اسرائیلی فوج نے وضاحت کی ہے کہ تکنیکی توقف کے باوجود رفح میں آپریشن جاری رہے گا۔ یمن کے حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں
ایک امریکی ڈسٹرائر اور 2 سویلین بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے جہاز رانی میں خلل ڈالنے کی حوثیوں کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ اتوار کے شروع کے اوقات میں یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا کہ یمن کے جنوب میں ایک بحری جہاز نے قریب ہی 2 دھماکوں کی اطلاع دی، تاہم جہاز اور اس کا عملہ محفوظ ہے اور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین میں امن کے لیے سوئس سربراہی اجلاس میں شریک 90 سے زائد ممالک کی اکثریت نے امن کے حتمی اعلان کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی طرف سے شروع کیے گئے 2 روزہ سربراہی اجلاس کا مقصد یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ اس دوران بہت سے مغربی رہنماؤں نے روس کے حملے کی مذمت کی، تاہم کچھ ممالک جنہوں نے سربراہی اجلاس میں شرکت کی اپنا نام اعلان میں نہیں ڈالا۔ ان میں میکسیکو، سعودی عرب اور بھارت شامل ہیں۔ ماسکو نے سربراہی اجلاس کو وقت کا ضیاع قرار دیا۔ روس کو اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ چین نے پیر کے روز آسٹریلیا کے ساتھ بہتر تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی کیانگ نے کہا کہ ان کے آسٹریلیا کے دورے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تعلقات مستحکم بہتری اور ترقی کے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانی نے کہا کہ دونوں ممالک نے فوجی مواصلات کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین نے جی 7 رہنماؤں کے بیان کا سخت جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے سربراہی اجلاس کا اختتامی بیان تکبر، تعصب اور جھوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ گروپ آف سے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے اٹلی میں سربراہی اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں کہا تھا کہ چین روس کو دوہرے استعمال کا سامان بھیج رہا ہے جو یوکرین میں ماسکو کی جنگ میں مدد کر رہا ہے۔ پیر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ یہ بیان چین پر ایک بہتان اور حملہ ہے۔ امریکی اسپیشل فورسز کمانڈ نے پیر کو جنوبی کوریائی افواج کے ساتھ تائبیک میں شوٹنگ رینج میں مشترکہ لائیو فائر مشقوں کا آغاز کیا۔ یو ایس ٹیکٹیکل ایئر کنٹرول پارٹی کے ماسٹر سارجنٹ میٹ ٹریمبل نے کہا کہ اس مشق نے دونوں فریقوں کو حکمت عملی کی مشترکہ قوت کے طور پر بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکی فوجوں نے بیلسٹک میزائل لانچنگ اور ٹیکٹیکل ہتھیاروں کی فائرنگ سمیت شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے تجربے کے جواب میں تربیتی مشقیں تیز کرتی ہیں۔ کرملن اور شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے پیر کو بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 18 اور 19 جون کو شمالی کوریا کا سرکاری دورہ کریں گے۔ کرملن نے ایک علیحدہ بیان میں کہا کہ پوٹن اس کے بعد ماسکو اور ہینوئی کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے 2 روزہ دورے پر ویتنام جائیں گے۔ ریسکیو شپ نامی ایک جرمن فلاحی ادارے نے پیر کے روز بتایا کہ بحیرہ روم میں 10 تارکین وطن اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کشتی پانی سے بھر جانے کے بعد ڈوب گئی، تاہم کشتی پر سوار 51 دیگر افراد کو بچا لیا گیا۔ فلاحی ادارے نے کہا کہ بچ جانے والوں میں سے 2 بے ہوش تھے اور انہیں طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ادارے نے مزید کہا کہ انہیں ہنگامی طور پر انخلا کی ضرورت ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج VOA اردو @ پر۔ T20 کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔